تعلیم اور PTI والے بھائی، عمران خان کا نعرہ تھا تحریک انصاف، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف نہیں، ظلم۔ دیکھو میں ہر چیز کی دلیل دوں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، نا آپ جیسے مطلب گندے لفظ بولوں گا، میں بالکل آپ کے آگے وہ بات کروں گا جو بالکل ٹھیک ہو۔ نمبر 1، 3 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو آئے ہوئے، اس میں غریب کی زندگی عذاب بن گئی، اس طرح عذاب بن گئی جو چیز 150 روپے کی تھی، مثال کے طور پر گھی 150 روپے کلو تھا، وہ بھی 300 روپے کلو۔ اسی طریقے پر چینی، جو شوگر مافیا کا وہ تھا اپنا زگیردری، چینی تھی 50 روپے کیونکہ وہ PTI کا تھا، چینی 50 روپے تھی، ابھی 100 سے بھی اوپر ہے۔ گھی کے بعد آٹا تھا، آٹا بھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یا آپ بتا دیں ایک چھوٹی سی چیز ہے ادرک، جب آپ آئے تھے اس وقت 70 سے 80 روپے کلو تھی، پھر وہ ادرک 9 سے 1000 روپے تک بکی، ابھی وہ 450 روپے کلو عام ہے، جبکہ منڈی میں وہ 350 روپے کلو بک رہی ہے۔ اسی طریقے پر ہر وہ چیز، ہر وہ ٹیکس جو آپ لوگوں نے نہیں لگایا، جو فاشی تھی، آپ مدرسوں کے باتیں نکالتے ہیں، جو عورتیں ناچتی ہیں، جو عورتوں منہ پر لگاتی ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پھر آپ کا وہ وزیر اعلیٰ، وہ آپ کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نون لیگ کا آئے گا وہ اس کا ہوگا، زرداری کا آئے گا اس کا ہوگا، آپ کا ہوگا اس کا ہوگا، مشترکہ وزیر اعلیٰ پوری عوام کا نہیں ہوتا، جیسے صدر ہے، لیکن اسی سے ملک تباہ ہوتے ہیں، جو کہ کسی پارٹی کا بھی صدر نہیں ہونا چاہیے، وہ غیر سیاسی صدر ہونا چاہیے۔ اگر ملک چلانا ہے، اگر ملک کو برباد کرنا ہے تو پھر اسی پارٹی کا ہونا چاہیے۔ اگر ملک کو چلانا ہے تو وہ جو بھی پارٹی ہو اس کا صدر، اس کے ووٹر نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں کہ جو وہ کام غلط کریں گے نیچے والے، وہ گورنر جس کرتے جائیں گے، تو وہ ان کی پارٹی کا ہے۔ اگر ان کی پارٹی کا نہیں ہے تو وہ کم از کم وہ اس غلط چیز کو روکیں گے۔ ابھی خان صاحب جب سے آئے ہیں ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں NOR دوں گا، اور NOR دیا بھی ہے۔ دوسری بخاری کہاں چلا گیا؟ جواب دے دو مجھے آرام سے، میں آپ کو وہ برا بلا نہیں کہہ رہا۔ اور اس کے بعد جیسے نواز شریف نون لیگ والے بھاگے تھے، اس طرح دوسری بخاری بھی بھاگے۔ صرف یہ ہے کہ نون لیگ کے میں بھی گنڈے تھے، اور PTI میں بھی گنڈے ہیں، کیوں کہ جو منہ آئے گا اس کو ماریں گے۔ رہی بات دوسری کہ انصاف، خان صاحب ان عدالتوں نے کس کو انصاف دیا؟ ان عدالتوں کو، ان ججوں کو انصاف یہ تھا کہ ان ججوں کو 5 جج سپریم کورٹ سے، 5 ہر ہائی کورٹ سے، باقی 100 جج سیشن کورٹ سے، اسی طریقے پر کیا نام بیوروکریٹ، اسی طریقے پر دوسرے، ان سب کو پھانسی لگاتے ہیں تو عدالتیں خود انصاف دیں۔ کیوں؟ جج کا انصاف، جج کے لیے احتساب نہیں ہے۔ پیچھے سے ایک خبر ملی تھی مجھے کہ وہ جو اویا مقبول جان ہے اس کو شرم نہیں آئی، لیکن میں اس کا بڑا احترام کرتا تھا، تو اس نے کہا جی یہ بولتی ہے کہ وہ اپنا ٹرین بنا لی ہے، اپنا اورنج ٹرین بنائی، تو کیا نام ہے اس کا بولا مہنگائی کو، ہم غریب آدمی ہیں، ہم نے اورنج ٹرین نہیں بنائی۔ اگر گند ڈالا تو ان سیاستدانوں نے ڈالا، PTI سے لے کر زرداری، نون لیگ، شہباز شریف، نواز شریف، ان لوگوں نے، اور بٹو نے، ان لوگوں نے ڈالا۔ اس کا میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ
ٹھیک بتاؤں گا اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوگا، لاگت بات کسی جماعت سے نہیں ہوگی۔ میں آخر پر پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انصاف کرنا ہے، غریب بھی انصاف کے لیے ترس رہا ہے، غریب کو عدالت جج کہارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیسوں سے جج بیٹھنے والے وہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، وہ جج اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اندر چلے جاتے ہیں کمرے میں، ادھر جا کر لیٹ دیتے ہیں صبح کا۔ یہ ہے پاکستان کی عدالتیں، یہ ہیں وہ عدالتیں جس کو چاہے وہ چھوڑ دے، جس کو چاہے وہ پکڑ لے، جس کے چاہے وہ ظلم کرے۔ پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت کی توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے بندو، عدالت کی توہین یہ عدالت نہیں ہے، وہ عدالت قاضی کی ہیں جو مسلمانوں کی عدالتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی عدالتیں نہیں ہیں جدھر مرزئی جیسے انصاف ڈانٹ کے ہمارے مسلمانوں کا انصاف کریں گے، نہیں۔ ادھر ملک منظور میں جیسے ظالم اور گندے جج بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے، یہ انصاف نہیں کریں گے۔ یہ غریب کو ان کا بس چلے تو غریب پر پھانسی تک لے جاتے۔ میں بھائیو، میں یہ آپ کے درخواست کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پیسے سے جج کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے ہونی چاہیے، اور جج کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ، کوئی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ باڈی گارڈ اس وقت ضرورت پڑتی ہے جس وقت یہ لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، پھر لوگ انتقام لیتے ہیں، اور انتقام کے لیے ان کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ آپ عدالتیں بند کر دیں، کیوں کہ یہ عدالتیں نہیں ہیں۔ عدالتیں وہی تھیں جو مسلمانوں کی قاضی جدھر قاضی بیٹھتے تھے، ادھر حق کی بات ہوتی تھی۔ ادھر تو پروگرام اس کا جس کو دل چاہے 24 گھنٹے میں فیصلہ کر دو، جس کا دل چاہے اس کو 100 سال تک دے دو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ میں بھی انہی عدالتوں کا ڈسا ہوا ہوں جہاں کوئی پیسہ نہیں، جہاں حرام تنخواہ کھا رہے ہیں، حرام، بالکل حرام، 11-12 لاکھ تنخواہ ان کی نواز شریف نے اس لیے ادھر اتنی تنخواہ بڑھائی تھی تاکہ یہ لوگ ہمارے مفاد کے لیے اوپر چلے، ہمارے لیے کل کو فائدہ ہو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ان عدالتوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ کیوں کہ ادھر انصاف نہیں ہے، ادھر غریب کے ساتھ ظلم ہے، اور وہ وکیل جو ہمارے بھائی کا نام جرم ہے، فیس کھا لیتے ہیں غریبوں سے اور ان کو ایسے دکھاتے ہیں اور ساتھ دھمکی لگا دیتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خان صاحب اگر ان باتوں کا جواب ہے آپ کے پاس یا پی ٹی آئی والوں کے پاس تو مجھے بتائیں، باقی میں انشاءاللہ آپ کو پھر بتاؤں گا کہ